اللہ کا ذکر عزیزان محترم ایک ذکر قولی ہے، ایک ذکر فعلی اور عملی ہے۔ انسان ایک دفعہ زبان سے سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک دفعہ انسان اپنے عمل سے اللہ کا ذکر انجام دیتا ہے۔ یہ مرحوم ایران کے ایک بہت ہی بڑے فقیہ، بہت ہی بڑے عالم آیت اللہ سید محمد باقر شفتی، یہ نجف میں قدیم زمانے میں ایک فقیہ تھے، ایک عالم تھے، اور نجف کی علماء قدیم زمانے میں، آج کل کا یہ ذکر نہیں، قدیم زمانے میں بہت ہی تنگ دست ہوا کرتے تھے، اور نہایتی تنگ دستی میں انہوں نے اپنے علم کو حاصل کیا، اور بہت ان کے قصے، کہانیاں، واقعات موجود ہیں کہ یہ علماء کس قدر تنگ دستی میں اپنا وقت گزارتے تھے اور امیر المؤمنین کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور بہت ان علماء کی اگر آپ مشاہدہ کریں تو یہ نجفی علماء جتنے بھی ہیں یہ تقوی و پرہیزگاری میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ نجفی علماء نسبت ان علماء کے جو قم سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ نہایتی پاکیزگی میں، نہایتی دشواری کے عالم میں ان لوگوں نے تحصیل علم کی ہے، اور یہ خود ایک ریاضت ہے، خود ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے کہ انسان نہایتی سختی کے عالم میں خداوند متعال کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ تحصیل علم کرے۔ جبکہ اگر ہم لوگوں کو دیکھا جائے تو ہم نہایتی آسائش، نہایتی سکون اور نہایتی اطمینان کی کیفیت میں علم حاصل کرتے ہیں، نہایتی یعنی نسبت سنجی اگر کی جائے، وگرنہ فرق نہیں کرتا ہے۔ آج کل بھی علماء کی حالت جو ہے وہ اتنی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مقایسہ کیا جائے علماء نجف کے ساتھ تو بہت ہی ایک رفع کی حالت میں ہے۔ تو یہ آیت اللہ محمد باقر شفتی عرصہ دراز سے انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا، کچھ ملا ہی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کچھ آیا تو یہ گوشت بازار سے لے کر آتے ہیں کہ میں گوشت کو تناول کرتا ہوں۔ اب جب گوشت لے کر آئے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان ہے، کتیا، اپنے بچوں کے ساتھ، اس کا پیٹ اس کی کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور بچے دودھ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے پاس دودھ نہیں ہے، فوراً اس کو دے دیتے ہیں، بغیر اس کے کہ تھوڑا انسان ذہن میں تصور کرتا ہے یا ذہن میں تھوڑا معاملہ لے کر آتا ہے خداوند متعال کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار تیری خوشنودی کے لیے دیتا ہوں، تو مجھے یہ دے دے۔ نہیں، بالکل نہیں، فوراً اس کو دے دیا کہ یہ اس وقت اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے اس عنایت کے نتیجے میں جو اس فقیہ اہل بیت نے ایک حیوان پر کی، خداوند متعال نے اس کو غنی کر دیا، ایسا غنی کیا کہ اصفہان کی حکومت اسے عطا کر دی، اور اتنی جو ہے وہ اس کو غنی کیا خداوند متعال نے کہ یہ لوگوں کو جب دیتے تھے تو بے حساب دیتے تھے، یعنی انہوں نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا کہ جس کو چاہیے وہ آ جائے، اور پھر یہ اٹھا کر دیتے تھے تو گنتے نہیں تھے کہ میں کتنا دے رہا ہوں، یوں جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے عطا کیا کہ قاجار کی حکومت اصفہان میں کوئی بھی کام ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اللہ بس اوقات انسان اگر اپنے باطن سے واقعاً خالص ہو جاتا ہے تو خداوند متعال اسے عنایت کرتا ہے۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے عبادت میں، اور اس کا یہ قول، فعل، عمل ہر اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں وقف ہوتا ہے، تو ایسا انسان کو خداوند متعال ایک ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے کہ جس کا اس نے وہم و گمان نہیں کیا ہوتا، تصورات میں اس کے نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی اللہ کی طرف سے کچھ عنایت ہو سکتا ہے۔ وگرنہ ہم دیکھیں معاشرے میں ایک حیوان ہے، کتا ہے یا کتیا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو حالانکہ فقہی اعتبار سے نجس حیوان ہے، لیکن اس پر عنایت کرنے کا بھی نتیجہ خداوند متعال۔ اور یہ کوئی آپ دیکھیں علماء کے حالات زندگی میں دیکھیں، ہمارے بہت بڑے بڑے فقہا ایسے گزرے ہیں جن کو اوپر اللہ کی عنایت صرف کتے کے اوپر جو ہے وہ صلہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور احسان کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بڑے بڑے علماء، ان کے اوپر بہت بڑی کرامات، بہت بڑی عنایات، بہت بڑی توجہات الہی ان کے اوپر ہوئی ہے صرف کتے کے اوپر سے۔ اگر آپ اسی کو جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیں علماء کے حالات زندگی میں تو بڑے بڑے آپ کو نام نظر آئیں گے کہ جنہوں نے کسی ایسی ہی موقعیت میں کسی حیوان کا جو ہے وہ سہارا بنے ہیں اور اس کے سر پر انہوں نے
ہاتھ رکھا ہے، شفقت کی ہے، حالانکہ نجس لینا ہے، کیا ہوا؟ نجس ہو گیا تو کیا ہوا؟ انسان جا کر اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، اپنے آپ کو دھو سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ انصاریہ حمدانی سے متعلق بھی ایک ایسا ہی ماجرا ملتا ہے کہ وہ سخت برف باری ہے، تو وہاں وہ باہر کسی کام سے جاتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ کتے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سردی میں وہ ٹھٹر رہے ہیں، تو وہ ان کو اپنی عبا میں، اسی عبا میں جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی میں ان کو لپیٹ کے تو گھر لے آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ خشک اور گرم جگہ پر ان کو رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ عبا تو نجس ہو گئی، اس کو دھویا جا سکتا ہے، لیکن اس حیوان کو جو اللہ کی موجود ہے اسے ایک زندگی دی جا سکتی ہے، اسے ایک سہولت دی جا سکتی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا، خداوند متعال نے ان کو کس قدر عنایات کی اس کے اوپر کہ ایک جلیل القدر عارف ہے آیت اللہ انصاری حمدانی جو ہے وہ بزرگوار۔